اور ایک طرف اکیلے دو کھڑے ہیں، نہ ان کے پاس حکومت ہے، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس بڑا عہدہ منصب ہے، صرف اللہ کا تعلق ہے۔ اور ان نہتے دو سے فرعون بما اپنے پورے لو لشکر کے گھبرا رہا ہے کہ یہ ہمیں مصر سے نکال دیں گے، اس لیے کہ جو وہ مشن لے کے کھڑے تھے، جو وہ پروگرام لے کے کھڑے تھے، اس کا حق ہونا ان کے دل میں یقینی تھا، اس لیے وہ کسی طاقت سے مرعوب نہیں تھے، اور ان کے دل میں اس پروگرام کے مقابلے میں کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں تھی، اس لیے کہ جس کی نگاہ خدا پر ہوتی ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، تو یہ دنیا ساری اور اس کی ساری طاقتیں جو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہیں، پانی کے ایک گھونٹ کے برابر حیثیت نہیں رکھتی، تو ان کی نگاہ میں کیا وقت ہونی ہے؟ یہ وقت انہی کی ہوگی جو اہل دنیا ہے، جن کی نگاہ میں یہی وقت رکھتی ہے وہ وقت اس کی سمجھیں گے۔ اللہ والا اس کی کیا وقت سمجھے؟ جس کا تعلق رب کے ساتھ ہے، اس کے لیے اس منصب کی، اس عہدے کی، اس کرسی کی، اس دولت کی، اس طاقت کی، اس لو لشکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مچھر کا پر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ 60,000 کا لشکر ہے کافروں کا، میں اکیلا ہی کافی ہوں، باقی سب کو رہنے دو، میں اکیلا ہی ان سب کے مقابلے میں کافی ہوں۔ اور کیوں؟ وجہ بھی خود بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے تو ہمیں بتایا کہ جن کے دل میں خدا کی یاد نہیں وہ مردہ ہیں، اور جن کے دل میں ایمان ہے، خدا کی یاد ہے، وہ زندہ ہیں۔ تو ایک طرف 60,000 مردے پڑے ہوں اور ایک طرف ایک زندہ ہو، تو ظاہر مردوں پر تو زندہ غالب ہی غالب ہے، تو وہ 60,000 کافر وہ تو مردہ ہیں، اور میں ایک ہوں لیکن ہوں جو ایمان والا، میں زندہ ہوں، تو پھر ان کا میرے ساتھ کیا مقابلہ؟ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اکیلے دو کھڑے ہیں، لیکن ڈر وہ رہے ہیں، یہ نہیں ڈر رہے۔ اور ہمیشہ جب تقابل ہوتا ہے پہلوانوں کا تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پہلے وار کر لوں، دشمن کو وار کرنے کا موقع ہی نہ دوں۔ یہ عموماً کہیں بھی مقابلہ ہوگا تو یہ چاہت ہوگی ہر ایک طرف والے کی، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں تم پہلے وار کرو، خود فرمائش کر رہے ہیں ان کو، القوا ما انتم ملقون، جو تم ڈالنا چاہتے ہو، جس طاقت جس ہنر کو لے کے تم آئے کھڑے ہو، تمہارے دل میں ارمان نہ رہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، تم پہلے اپنا سارا زور لگا لو۔ کتنی بڑی بات ہے، کیسا حق ہے۔ اس لیے حق والے کبھی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتے، یہ خدا کا قانون ہے۔ ہم اس لیے آج مرعوب ہو رہے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تعلق کم رکھتے ہیں اور ہمارا تعلق دنیا کے ساتھ زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ خدا والا ہو، پھر کسی طاقت سے مرعوب ہو، پھر کسی اور کو سپر پاور مانے اللہ کے ہوتے ہوئے کہ جی ہم ان کے سامنے مجبور ہیں، ہم ان کے سامنے مجبور ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم کسی کے سامنے کیا مجبور ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام ان کو خود کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا فن دکھاؤ، القوا ما انتم ملقون۔ چنانچہ انہوں نے، اب سارے ملک کے جادوگر وہ کتنا زیادہ ہوں گے، کیا ان کی تعداد ہوگی؟ آج کل کے یوں سمجھیں کہ ایک مسلمانوں کا ملک ہے، بھئی سارے علماء اکٹھے کرو تو کتنے عالم اکٹھے ہو جائیں گے؟ تو اس وقت چونکہ جادو کا چرچا تھا، جادو کی طوطی بولتی تھی، جادو ہی کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا، اور جادوگروں کو اپنے فن پہ ناز تھا، اس لیے تو فرعون نے پہلے بھی جادوگروں سے حساب کروایا تھا۔ انہوں نے تو ان کو بتایا تھا کہ ایک ایسا بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا، اور انہیں جادوگروں کے بتانے پر تو اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا۔ اتنا جادو کا زور تھا اس زمانے میں، تو سارے جادوگر اکٹھے، کتنی بڑی تعداد ہوگی، اور ہر ایک کے پاس رسی بھی ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے رسیاں ہیں، اور ہر ایک کے پاس لکڑی بھی ہے، صرف ایک نہیں،
لکڑیاں ہیں، کئی کئی رسیاں، کئی کئی لکڑیاں ہر ایک کے پاس ہیں۔ اب سب نے اپنی لکڑیاں، اپنی رسیاں میدان میں ڈالی اور ساری سانپ بن گئی۔ کیونکہ جادو کا توڑ یہی ہوتا ہے کہ اسی فن سے اسی کا توڑ۔ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جو سانپ بنتا ہے، اب سب نے اس کے مقابلے میں سانپ ہی لائے۔ جادو سے اپنی لکڑیوں کو، اپنی رسیوں کو سانپ ہی بنایا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جب ہماری رسیاں بھی سانپ بن سکتی ہیں، ہماری لکڑیاں بھی سانپ بن سکتی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اگر سانپ بن گئی تو یہ کون سا کمال ہے۔ تو انہوں نے کتنا میدان کو بھر دیا لکڑیوں سے، ڈنڈوں سے، رسیوں سے، سارے سانپ ہی سانپ ہیں۔ اب سب کا رخ کدھر ہے؟ دو آدمیوں کی طرف۔ ہزاروں کی تعداد میں سانپ، سینکڑوں کی تعداد میں سانپ، اور سب کا رخ دو آدمیوں کی طرف، اور ان دونوں آدمیوں کے پاس ایک ڈنڈا۔ اب یہاں پر ایک عقل کا تقاضا تھا اور ایک نقل کا تقاضا